السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج پیغمبر کا واقعہ سننے کے لیے تیار ہو؟ ہاں ابو، میں تیار ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اور کیسے آسمان سے غذا اتری وہ بتاؤں گا۔ بسم اللہ۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور آسمان سے غذا اترنا۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تب توریت کی تلاوت کر رہے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے ان پر وحی نہیں اتری تھی۔ اللہ نے انہیں ایک نئی کتاب دی، انجیل۔ پیغمبر نے یہ کتاب پڑھی جو انہیں تحفے میں دی گئی تھی۔ جب پیغمبر نے اعلان کیا کہ انہیں اللہ کی ایک نئی کتاب ملی ہے، تو جو لوگ ابھی بھی توریت کی تلاوت کر رہے تھے انہیں یہ ناگوار گزرا۔ دوسرے سبھی پیغمبروں کی طرح پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کئی معجزے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے سبھی پیغمبروں کو کرشموں کے ساتھ بھیجا جو ان کے پیغمبر ہونے کے ثبوت تھے۔ اس طرح لوگ گواہ بن سکتے تھے، ان کے بارے میں جان سکتے تھے اور ان کے پیغمبر ہونے پر یقین کر سکتے تھے۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے کئی کرشمے بیماریوں کا علاج کر کے کیے تھے۔ اس وقت کے دوران لوگ علم طب کے جاننے والے تھے، اور جب پیغمبر نے بیمار لوگوں کو شفا دی جنہیں لا علاج کر دیا گیا تھا، تو اس سے لوگوں میں ایک مضبوط پیغام پہنچا۔ ایک بار پیغمبر نے ایک ایسے انسان کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا جو نابینا پیدا ہوا تھا۔ پیغمبر نے اس آدمی کو ٹھیک کیا اور وہ پہلی بار دیکھ سکتا تھا۔ ایک دن جب پیغمبر شہر میں گھوم رہے تھے تو انہوں نے ایک جلوس دیکھا۔ پیغمبر ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے۔ اس آدمی کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم اسے دفن کرنے قبرستان لے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ پیغمبر نے انہیں رکنے کے لیے کہا اور اللہ سے دعا کی۔ یہ کرشمہ تھا، مردہ آدمی کھڑا ہو گیا اور وہ اب زندہ تھا۔ اللہ نے اس شخص کو فوری طور پر زندگی واپس کر دی۔ ایک دن پیغمبر عیسیٰ نے اپنے حامیوں کو 30 دنوں کے روزے رکھنے کے لیے کہا۔ ان کے حامی راضی ہو گئے اور انہوں نے روزے شروع کر دیے۔ 30 دن کے روزوں کا وقت پورا ہونے پر ان کے حامی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں چلے گئے۔ جہاں بھی وہ جاتے تھے ہزاروں لوگوں کا پیغمبر کے پیچھے ہو لینا جائز تھا۔ پیغمبر کے کئی حامی بیمار تھے جنہیں پیغمبر کے ہاتھوں ٹھیک ہونے کی امید تھی۔ لوگوں کا ایک حلقہ جو پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف تھا، انہوں نے بھی پیغمبر کا پیچھا کیا۔ جہاں بھی وہ جاتے تھے وہ لوگ بھی ان کے ساتھ جاتے تھے تاکہ وہ پیغمبر کا مذاق بنا سکیں اور ان کی ہر موقع پر بیعت بھی کر سکیں۔ 30 دنوں کے روزے کے بعد منافقوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ کیا وہ آسمان سے غذا بلا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ نے ان کے روزوں کو قبول کر لیا ہے۔ وہ اس دن کچھ خاص کھانا چاہتے تھے۔ جس دن انہوں نے اپنا روزہ ختم کیا، وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کھانا ان سبھی کے لیے معقول مقدار میں ہو۔ وہاں ہزاروں لوگ موجود تھے اور منافقوں کو یقین تھا کہ پیغمبر وہ کبھی نہیں کر سکتے جو انہوں نے مانگا تھا۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ان کی گزارش پر راضی ہو گئے اور وہ ایک خاموش جگہ پر جا کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ یہ ایک کرشمہ تھا، اللہ نے پیغمبر کی دعا قبول کی۔ بہت زیادہ مقدار میں کھانا آسمان سے اترا، جس کے نیچے ایک بادل تھا اور اوپر بھی ایک بادل تھا، اور یہ فرشتوں سے گھرا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے میز زمین پر اتر آئی، اور جیسے جیسے میز نیچے اترتی گئی پیغمبر دعا میں مشغول رہے۔ پیغمبر کے قریب کھانے سے بھری ہوئی میز اتری جو ایک سفید کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پیغمبر نے یہ کہتے ہوئے کپڑا ہٹایا کہ اللہ کے نام پر جو سب سے بہتر پرورش کرنے والا ہے۔ جب کھانے پر سے کپڑا ہٹایا گیا تو آس پاس کے لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ اس میں 7 بڑی مچھلیاں، 7 روٹیاں، سرکہ، نمک، شہد اور کئی طرح کے پھل بھی تھے۔ اس غذا میں ایک بے مثال مہک تھی۔ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی بھی اتنی بے مثال مہک نہیں لی تھی۔ پیغمبر نے تب منافقوں کو میز سے کھانے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے جواب دیا، ہم اسے تب تک نہیں کھائیں گے جب تک آپ اس میں سے نہیں کھاتے۔ آپ ہی نے اس کی گزارش کی تھی۔ پیغمبر نے ان سے کہا، تو پہلے آپ کو کھانا چاہیے، لیکن منافقوں نے پھر منع کر دیا۔ تب پیغمبر نے
غریبوں، بیماروں، مظلوموں اور نابینوں کو کھانے کے لیے کہا۔ وہ لوگ 1000 سے زیادہ تھے اور ان سبھی نے اس میں سے کھایا۔ پھر ایک اور کرشمہ ہوا، جس نے بھی اس غذا میں سے کھایا سبھی بیمار ٹھیک ہو گئے۔ وہیں مظلوموں، نابینا اور دوسرے مریضوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ یہ ایک کرشمہ ہی تھا۔ یقین نہ کرنے والے اب افسوس کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے پہلے دعوت دیے جانے پر غذا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ دعوت کی خبر تیزی سے شہر میں پہنچی۔ اس خدائی دعوت کا گواہ بننے کے لیے ہزاروں لوگ سفر کر کے وہاں پہنچے۔ دعوت میں حصہ لینے کی چاہت رکھنے والے لوگوں کی تعداد اب بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ پیغمبر نے پھر بھی لوگوں کو دعوت باری باری سے قبول کرنے کے لیے کہا۔ کئی دن بیت گئے، وہاں پہنچے ہر انسان نے اس میز سے پیٹ بھر کر کھایا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ تقریباً 7000 لوگوں نے ہر روز اس دعوت سے کھایا۔ 40 دنوں کے بعد اللہ نے پیغمبر کو صرف غریبوں کو دعوت سے کھانے کی اجازت دینے کے لیے کہا۔ پیغمبر نے لوگوں کو ایماندار رہنے کی ہدایت دی اور امیر لوگوں کو دعوت سے دور رہنے کے لیے کہا۔ انہوں نے غریبوں کو کھانا ساتھ لے جانے کے لیے انکار کر دیا۔ حالانکہ لوگوں نے پیغمبر کی بات نہیں سنی۔ امیر لوگوں نے غریب ہونے کا دکھاوا کرتے ہوئے میز سے کھایا، اور کئی غریب لوگ پیغمبر کا حکم نہ مانتے ہوئے اپنے ساتھ کھانا لے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کھانے کی میز واپس آسمان میں اٹھا لی گئی جہاں سے وہ آئی تھی۔ لوگوں نے کئی سالوں تک اس کرشمے کے بارے میں باتیں کی اور وہ اللہ کے کرشموں پر یقین کرنے لگے تھے۔ جب پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کے تھے، امام ان پر بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے پیغمبر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات پیغمبر اپنے گھر میں اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ پیغمبر نے ان سے کہا، آپ میں سے ایک مجھے دغا دینے جا رہا ہے۔ یہ سچ تھا، اور وہ یہودا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہودا اس دن اماموں کے سردار سے ملنے گیا تھا۔ اگر میں عیسیٰ کو آپ کے پاس پہنچا دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ یہودا نے ان سے پوچھا۔ ہم آپ کو 30 اشرفیاں دیں گے، اماموں کے سردار نے جواب دیا۔ یہودا کو خود پر شرم آ رہی تھی اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیغمبر نے تب اپنے کسی ساتھی کو ان کی جگہ لینے کے لیے تیار رہنے کو کہا، کیونکہ سپاہی انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ میں سے کون میری جگہ لینے کے لیے تیار ہوگا؟ پیغمبر نے پوچھا۔ آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ ایک نوجوان وہاں کھڑا تھا اور وہ آسانی سے راضی ہو گیا۔ جب سپاہی پیغمبر کو گرفتار کرنے پہنچے تو وہ نوجوان کو لے گئے اور اسے سولی پر چڑھا دیا۔ نوجوان کو سولی پر چڑھانے سے پہلے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے کونے کی ایک کھڑکی سے جنت میں اٹھا لیا گیا تھا۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اب جنت میں زندہ ہیں۔ وہ قیامت کے دن سے پہلے اتر آئیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ ایک لاجواب واقعہ تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی میرے بیٹے۔ اب آپ سوالوں کے لیے تیار ہیں؟ ہاں ابو، میں تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، اب مجھے اس نئی کتاب کا نام بتائیے جو خدا نے پیغمبر کو دی تھی۔ وہ انجیل تھی۔ بہترین عامر، صحیح جواب ہے۔ مجھے پیغمبر کے کیے ہوئے کرشموں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ پیغمبر نے ایک جزامی کو شفا دی، انہوں نے ایک نابینا کو آنکھیں دی، پھر انہوں نے ایک شخص کو مردہ حالت سے زندہ کیا، اور ہاں، وہ آسمان سے غذا اتار لائے۔ ماشاءاللہ، بہت بہتر۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ میں آپ کو کل پیغمبر محمد کا واقعہ سناؤں گا۔ بہت اچھے، میں بہت بے قرار ہوں۔ شب بخیر میرے بیٹے۔